آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 15 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ محبوب بندی ہیں۔ آئیے گا ایسی وہ کون کون سی 15 عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ نمبر 1، پہلی عورت، با پردہ اور با حیا۔ جو عورت پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہو تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو عورت پردے اور حیا کی پابندی کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے نمازی عورت۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت۔ شوہر کا حکم ماننے والی عورت، اپنے شوہر سے پیار اور محبت کرنے والی عورت۔ جیسے کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اسی سے آپ اندازہ لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے اس صبر کرنے والی عورت۔ چوتھے نمبر پر صبر کرنے والی عورت، جو پریشانی کے وقت میں، مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور صبر کرتی ہے، ایسی عورت کو بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیے گا، جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو عورت مصیبت اور پریشانی میں صبر کرتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ نمبر 5، پانچویں عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ شکر گزار عورت، یعنی اگر کم مل گیا تھوڑے پر ہی شکر کر لیا، جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہر حال میں جو عورت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو اللہ اس عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو شوہر کی کم چیز پر بھی شکر ادا کرے، شوہر کی کم چیز پر بھی شکر ادا کرے۔ تو پیارے دوستو، لیکن آج کا ماحول کچھ بہت زیادہ الگ ہو چکا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ نمبر 6، چھٹی عورت کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ لکھا ہے، گھریلو ذمہ داری نبھانے والی عورت جو اپنے گھر کی ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھاتی ہے تو اللہ پاک ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے اس کی بابت سوال بھی کیا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر اس نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو صحیح سے نبھایا، اچھے سے کیا، تو جو اپنے شوہر کو بھی دیکھ رہی ہے، بچوں کی بھی دیکھی بھالی کر رہی ہے، گھر کی بھی نگہبانی کر رہی ہے، ساری چیزوں کو وہ اچھے سے لے کر چل رہی ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کی نیک اور محبوب بندی ہوا کرتی ہے۔ نمبر 7، پیارے دوستو، 7ویں نمبر پر آتا ہے دین پر ثابت قدم رہنے والی عورت، جس کے قدم بہکے نہ۔ اگر شوہر باہر کمانے چلا جائے، دین پر مجبوری سے چلتی رہے اور اس کا قدم نہ بہکے، ثابت قدم رہے
تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو دین میں مضبوط اور دنیا میں قناعت کرنے والی ہو، دین میں مضبوط اور دنیا میں قناعت کرنے والی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اب آئیے گا نمبر 9، 90 نمبر پر آتا ہے والدین کی خدمت گزار عورت۔ پیارے دوستو، جس طریقے سے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہی، اسی طریقے سے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے۔ تو حدیث شریف میں ہے اور حدیث پاک بھی ہے اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو بیٹی والدین کی خدمت کرتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ بھی اس کی بیوی کے کیا ہے؟ ماں باپ ہی تو ہے۔ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہی، اسی طریقے سے شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے، اسے بہت زیادہ بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا۔ نمبر 10، 10ویں عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والی عورت۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو جو صدقہ کرتی رہتی ہیں تو ایسی عورت کو بھی اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 11، اپنے بچوں کو دین سکھانے والی عورت، یعنی یہ عورت اللہ کو محبوب ہے کیونکہ وہ نئی نسل کو دین پر قائم کرتی ہے، جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے تعلق سے لکھا ہے۔ اور 12ویں عورت کے بارے میں ہے، جیسے کہ نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ شوہر کے غم اور دکھ میں شریک ہونے والی عورت۔ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو شوہر کو دیکھے تو جو خوشی سے کیا کرے، اس کا ساتھ دے، اس کے حکم کو مانے اور اس کی غیر موجودگی میں عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ 13ویں نمبر پر آتا ہے رات کو تہجد پڑھنے والی عورت۔ حدیث میں ہے کہ تم رات کو قیام کرو کیونکہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو لوگ چاہے مرد ہو یا عورت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوا کرتا ہے۔ نمبر 14، رزق حلال سے قناعت کرنے والی عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت ایک خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نمبر 15، دعاؤں میں مشغول رہنے والی عورت۔ پیارے دوستو، جیسے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ سے جڑی رہتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہتی ہے تو ایسی عورت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو ہم نے نیک عورتوں میں سے 15 ایسی عورتوں کا ذکر کیا، اس طرف توجہ دلائی جس کے اگر ہماری اسلامی بہنیں ان باتوں کو سن لیں، حدیثوں کو سن لیں تو اس پر عمل کریں تاکہ ان کے گھر کا ماحول، ان کی زندگی اچھی ہو جائے اور ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبھی اسلامی بہنوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شوہر ہیں ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی بیویوں کو اچھا رکھیں، اپنی ماں بہنوں کی جو ہے خدمت کریں اور سب سے پیار اور محبت کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔